وفا عباس شہید ہمارا بچہ تھا. ہمیں آج سے 2015 میں جاؤں گی تو وہاں میں نے وفا عباس کو ارلی ایج میں کوئی 8-9 سال کی عمر میں دیکھا. جیسے ادا جاوید صاحب جو شہید کے والد صاحب ہیں، ان کا بڑا بیٹا ہے لیاقت، اس کی شادی میں بالکل ایک نارمل بچہ، ہنسی مذاق کرنے والا. اس کے بعد کیونکہ وہ مجھے ادا جاوید میرا بھائی لگتا ہے، تو ان کے حساب سے مجھے وہ کبھی پھپھو بولتے تھے، کبھی آنٹی بولتے تھے. تو ایسا ہوتا تھا کہ جیسے اپنی بچوں کی طرح وہ مجھ سے ٹریٹ کرتا تھا. آنٹی یہ بات، آنٹی وہ بات، ایسے آنٹی میں یہ پڑھتا ہوں، یہ شوق ہے میرا. کیونکہ وہ بھی بالکل ادا جاوید کی طرح عزاداری میں پیش ہوتا تھا. اور الحمدللہ اللہ پاک نے، مولا نے ادا جاوید کے گھرانے کو ایسی ایک کوالٹی سے نوازا ہوا ہے کہ آپ ان کے باتوں میں دیکھیں تو عزاداری ملے گی، ان کے گھر کے رہنے سہنے میں دیکھیں گے تو آپ کو عزاداری ملے گی. مطلب وہ پورے 12 ماہ ایسا لگتا ہے کہ مولا کے غم میں ڈوبے ہوتے ہیں. کہیں پہ بھی مجلس شروع ہو جاتی ہے، مولا کے قصے شروع ہو جاتے ہیں، اور مولا علیہ السلام کے قول شروع ہو جاتے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ ادا جاوید کوئی مخصوص دن کا انتظار کرتے، کیونکہ ان کا گھرانہ ہی ایسا ہے. ماشاءاللہ ان کے 3 بیٹے تھے. ایک مولا نے اپنے پاس بلا لیا، شہادت کا جام پہنا کے اپنے پاس بلا لیا. 2 بچیاں ہیں. اور الحمدللہ اس کے بعد میرے بچے کا فنکشن ہوا تھا، تو میں نے تبھی اس سے تھوڑا، کیونکہ اس ٹائم اس کی 12-13 سال عمر ہو گئی ہوگی. تو 2018 میں تو فنکشن کے ٹائم اس کی کسی نے موبائل چھین لی تھی. بولا تھا کہ میں دیکھتا ہوں، آپ کو واپس کرتا ہوں. وہ لڑکا اس کی موبائل لے کے چلا گیا. وہ میرے پاس آیا، آنٹی یہ لڑکا جو تھا، یہ ادھر اس کی امی بیٹھی ہوئی تھی، وہ موبائل لے کے آیا تھا. تو دیکھیے اس کی امی ادھر ہے. میں نے کہا کون ہے؟ کہ ہاں ادھر آیا تھا لڑکا فون لے کے. میں نے کہا چلو CCTV کیمرہ لگی ہوئی ہے تو ادھر چل کے دیکھتے ہیں. جب ہم نے وہ لڑکا دیکھا تو واقعی میں وہ لڑکا میں نے بھی دیکھا ہوا تھا. تو وہ لڑکا تھا، مگر وہ کوئی ایسا جیسے جیب کترے ہوتے ہیں، مگر اس کا اسٹائل ایسا تھا کہ جیسے شادی بیاہ میں تیار شار ہو کے کسی کے جاتے ہیں تو بہت سب یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی باراتیوں میں سے ہوگا یا فنکشن میں آیا ہوگا. تو اس کے بعد تو وہ چیز مل گئی، مگر یہ نہیں تھا کہ اس کے چہرے میں غصہ ہو، غم ہو، مگر نارمل سا. اس کے بعد اپنے ابو کو فون کیا، ابو میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے، لڑکے کو میں نے فون کیا ہے. اس کے بعد یہی ہوا کہ آدھا گھنٹے کے بعد مولانا ایسی کرم نوازی کی کہ آدھا گھنٹے کے بعد ادا جاوید صاحب کا فون آیا کہ ابھی آپ لوگوں کی تو کوئی چیز نہیں گئی ہے. میں نے کہا نہیں بھائی میری تو نہیں گئی. تو بولے وہ لڑکا پکڑا گیا ہے، وہ مارکیٹ میں موبائل بیچ رہا تھا. مطلب اتنی وہ جو سیدھے بندے ہوتے ہیں، سیدھے جو اپنی مولا کے آگے سر جھکاتے ہیں نا، ان کے ساتھ اتنا ہی اچھا ہوتا ہے. اس کے بعد ماشاءاللہ لاء میں ایڈمیشن کیا لیا، اور آتے جاتے جہاں بھی دیکھتے کھڑا کر کے پھپھو کیسے ہو، بچے کیسے، ماشاءاللہ کیسے وکالت جا رہی ہے. مطلب ایسے نہیں تھا کہ ایک جو لڑکا ہوتا ہے، لڑکے ہوتے ہیں آ کے دیکھتے ہیں تو منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں. مطلب وہ اس ٹائپ کا لڑکا نہیں تھا، ہنسی مذاق والا. بس جہاں کھڑا ہوتا وہاں ایک میلہ بچ جاتا. وفا عباس یہ چیزیں ہوتی کہ اس کے فرینڈ بہت زیادہ تھے. ابھی تو ماشاءاللہ اس کی کوشش یہی تھی کہ کیونکہ رشتے کی باتیں بھی ہو رہی تھی، تو ہمیں بھی تھا کہ ماشاءاللہ وفا کی شادی پہ جائیں گے. مگر وفا نے پہلے یہ بہتر سمجھا کہ خط مبارک شاید کارڈ مولا کے پاس لے گیا. وہ بھی اس کے ساتھ ہی تھا کہ میں لے کے جا رہا ہوں مولا کو. یہ بولتا مولا آپ میری شادی میں آئیں ماشاءاللہ. تو بڑی کوئی نارمل باتیں نہیں ہیں. یہ ایک وہی سمجھ سکتا ہے جس میں حب علی ہو. تو میں ابھی جیسے ہی ہمیں پتہ چلا کہ یہ چیز ہو گئی ہے، تو میں کورٹ میں ہی بیٹھی ہوئی تھی، میرے کیسز لگے ہوئے تھے. تو جیسے ہی پتہ چلا میرے تو ایک لگا دی شہیدوں کی ایک پکچریں لگا دی تھی نا ان لوگوں نے. تو کسی نے مجھے دکھایا کہ یہ دیکھو میڈم یہ کوئی جاوید صاحب کا بچہ تو نہیں ہے وفا. میں نے جیسے ہی دیکھا تو میرے پاؤں سے زمین نہیں سکے. میں نے اسی ٹائم
باہر نکل کے جاوید بھائی کو فون کیا، جاوید بھائی یہ کیا ہے کہ ہاں جی جاوید یہ وفا عباس ہمیں چھوڑ کے چلا گیا. ایسے اسی دن سے مطلب ایسا شوق لگا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اس دن میری فرینڈ اتنی پریشان کہ میڈم یہ آپ اتنا سر پہ دماغ پہ ایسا لیتی ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ اتنا کیوں. میں نے کہا وہ بچہ تھا بھائی میرا، ہمارے آگے پیچھے کھیلا ہے، پتہ ہے ان کی طبیعت کا پتہ ہے. اور اس کے بعد جب ابھی چیلم ہوا تھا، چیلم کی رات میں گئی پاکستانی چوک پہ جیسے یہ نکلتے ہیں رات کے ٹائم، عزاداری ہوتی ہے، جھولے مبارک نکلتے، تو وہاں گئی میں رو رو کے مولا سے یہی دعائیں مانگ رہی تھی، مولا آپ نے وفا عباس کو تو اپنے پاس بلا لیا، مگر مجھے بھی صبر دی، ادا جاوید کو بھی صبر دی، ادا جاوید کی پوری فیملی کو صبر دی. یہ بچہ جو تھا بلانے والی چیز نہیں ہے، مگر یہ جس مولا کے عشق میں گیا نا، بس مولا کو بھی شاید وہی چیز پسند آ گئی. وفا عباس چیز ایسی تھی کہ دو ممالک نے استقبال کیا، دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. تو وفا کے قابل تھا. تو وفا آپ کے آگے پڑا ہوا، تو وہ کون سی بات تھی جو آپ اس کو نہ بھول پائیں؟ جیسا ابھی میں بول رہی تھی، جیسے نام ہے اس کا وفا عباس، اس نے مولا عباس کے ساتھ وفا کر دی. اس نے روڈ حادثے میں اپنی جان جو ہے وہ مولا حقیقی کے نام کر دی. ابھی اس کی یہ چیز ہے کہ ایک اس کی معصومیت، اور بھائی بہنوں میں جیسا وہ تھا شاید تیسرے نمبر پہ تھا، تو اس کی بہنیں جو ہے وہ انہیں بہت یاد آیا ظاہرہ. ہمارا تو بچہ تھا پھر بھی کوٹ میں آنا جانا، کبھی شادی بیاہ میں چلیں گے، وہی وہ تھوڑی مذاق وغیرہ کرتا تھا، اس لیے وہ ایسی چیز نہیں ہے جلدی بھلا سکے. بس مولا کائنات سے یہی ہماری گزارش ہے کہ اس کی جو شہادت ہے وہ اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور اس کے جو عزیز و اقارب والدین، اسپیشلی ان کے جو ماں باپ ہے، خود ہمیں اتنا صدمہ ہوا ہے، تو سب کو جو ہے صبر و جمیل عطا فرمائے. تو بس یہی چیز ہے کہ وہ ایک معصوم بچہ تھا، اللہ پاک اس کی شہادت اپنے بارگاہ میں قبول کرنا. یہی بالکل بھی وفا جو نام سے ہی مولا غازی سے تعلق رکھتا ہے، جا رہا ہے خاص شادی کا. تو مولا عباس نے تو اتنا بڑا اہتمام کر دیا کہ دنیا ان کی بارات میں شامل ہو گئی. ان کا استقبال ایران میں دیکھو، جیسے پاکستان میں اترا تو ان کا دیکھو، لاڑکانہ کو ہلا کے رکھ دیا. تو بارات اس کی انٹرنیشنل لیول کے. بالکل. ایک چیز میں کہنا چاہوں گی کہ وہاں خود اتنی عزاداری ہوئی شہیدوں کے اوپر، وہ اتنے جو وہاں کے عام لوگ تھے وہ اتنا رو رہے تھے، وہ دعائیں مانگ رہے تھے، شہیدوں سے بھی دعائیں مانگ رہے تھے کہ آپ کی اتنے پردیس سے آئے تھے، یہاں آپ کی شہادت ہو گئی ہے، مولا آپ قبول فرمائے. ہو گارڈ آف آنر سے بالکل وہاں جو شیعہ علماء تھے ان لوگوں نے جنازہ نماز پڑھائی. اس کے بعد جب جیکاباد ایئرپورٹ سے جنازہ نیچے اترا تو وہاں جو ہے وہ نماز جنازہ ہوئی. اس کے بعد جب لاڑکانہ واپس ہے، تین جنازے نماز بھی ایسے ہوئی کہ پورا جہاں پہ یہ قافلے گزر رہے تھے، خاص کر کے وفا عباس کی پتہ نہیں کون سی ایسی چیز تھی جو مولا کو پسند آ گئی، جہاں سے اس کا قافلہ گزر رہا تھا تو مولا ان کو عزت اور اکرام سے نواز رہا تھا. بڑی یہ چیزیں ہیں، یہ عام لوگوں کو ہم ناچیزیں ہمیں کیا سمجھ آئے گی، یہ مولا یہ اس کا وہ راز ہو ہی جاتا. بالکل. تو بس یہی مولا سے ہے گزارش ہے کہ ان کی جو شہادت ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. ذرا سی بات ہے کہ جوان بیٹا اس دنیا سے منتقل ہو جاتا ہے. ہم تو نہیں کہتے مرتے، مگر ہم کہتے ہیں منتقل ہو گیا ہے. تو جوان بیٹا اس دنیا سے منتقل ہو گیا، اور جاوید بھائی کا صبر وہ کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ میں کہتی ہوں یہ ایک مولا کا خاص زوار ہے. دعا کے لیے مولا کے وہ قصے اور سنا کے انہیں لاجواب کر دیتا. ہم خود حیران تھے، باپ تو وہ بھی ہے، کیونکہ جب ان کے جنازے پہ ہم ان کے گھر گئے تو جیسے ہی وہ وہاں پہ مجلسیں ہو رہی تھی، اور تو وہاں بھی وہ ادا جاوید کو اپنے بیٹے کا غم تو تھا، مگر پھر بھی
جو جنت خاتون کے بچوں کا جو غم تھا وہ نظر آ رہا تھا. وہ مجلسوں میں، وہ ہر چیزوں میں جو بھی بات چیت ہو رہی تھی، جو بھی ان کے یہاں جا رہا تھا دعا کے لیے، سب کو مولا کی قصے بتا رہا تھا کہ بھئی ہمارا غم کچھ نہیں ہے، جو غم مولا کائنات کے بچوں کا ہے، ہمارا غم کچھ بھی نہیں. بس مولا اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول کرنا ہے. بس یہی چیزیں تھی اس کی، اور کہ اس کی ہمت اور اس کی جرأت مندی کو میں سلام پیش کرتا ہوں. یہ بڑی بات ہے. عام کوئی بھی ہو، کوئی ایک دن کے لیے نہیں ملتا، کوئی باہر بچہ چلا جاتا ہے تو ماں باپ دیوار سے سب ٹکراتے ہیں. ان کے جوان بچے کی لاش آگے پڑی تھی اور وہ مولا کائنات کے بچوں کے گن گا رہا تھا اور ان کے دکھ جو ہے وہ محسوس کر رہا تھا. ہم جو بھی مسلمان ہیں تو ایک ہی اللہ، ایک رسول کے ہاتھ پکڑا ہوا ہے. اور جو ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل کے اوپر جو درود نہ بھیجے، میں سمجھتی ہوں وہ مسلمان نہیں. اور اس چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا میں سمجھتی ہوں اسلام کو اور اس کی حقائق کو سب کے سامنے، جو نہیں مانتے ان کے سامنے آگے لانا، اس کو ایک پلیٹ فارم دینا، یہ بہت اچھی بات ہے. میں اخراج تحسین پیش کرتی ہوں سادات چینل کو کہ یہ چیزیں وہ ہائی لائٹ کر رہی ہیں، اچھی بات ہے اور اللہ اور بھی ترقی.